القاسم محمد اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وخليفته وصاحب لواء الحمد قال في شأنه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين ثم الصلاة والسلام على قال الله عز وجل في شأنه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الرحمن في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بلند الصلوات اللهم صل على محمد دعا ہے رب کائنات محمد و آل محمد کے اس فرش عزا کا واسطہ بانیان فرش عزا کو صحت و سلامتی عطا فرما بانیان مجلس کے ہر قسم شرعی حاجات روا فرما جتنے مومن و مومنات فرش عزا پہ آئیں جانے کو اپنے دربار میں قبول مستجاب فرما جتنے مومنین نے اس مجلس کو برپا کرنے میں حصہ دیا ہے پروردگار تمام کے حوائج شرعیہ کو قبول منظور فرما پروردگارہ جتنے بھی مریضان ہیں بہتے بیمار کربلا سید الساجدین صحت کلی عطا فرما پروردگارہ تمام مریضان جنہوں نے دعائیں ذمہ لگائی ہیں سب کو صحت کلی عطا فرما پروردگارہ آل محمد کا واسطہ جناب حضرت عمر باپ کا واسطہ جتنے بھی مومن مومن کے اولاد ہیں اولاد عطا فرما پروردگارہ برادر آصف بھائی اور جتنے بھی برادران پروردگار کے اولاد ہیں سب کو اولاد نگینہ عطا فرما پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام عابدین مسجد کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما ہمارے نمازیوں کو صحت و سلامتی عطا فرما ہمارے نمازیوں کو گھروں میں خیر و برکت نازل فرما اور جو بچے اس مسجد کے اندر قرآن پڑھنے آتے ہیں پروردگارہ ان کو قرآن صحیح معنوں سے اس انسان کو آدم سے وجود بخشا حمد ہے اس رب قدوس کے لیے کہ جس کی حمد و ثنا ان ہستیوں نے کی کہ وجہ تخلیق کائنات بنی حمد ہے اس رب لم یزل کے لیے جس نے انسانوں پر یہ رحم کیا انسانوں پر یہ مہربانی کی کہ اس نے اپنی ہی ذات کی تعریف کر کے بتایا کہ میں کس حیثیت کا مالک ہوں اگر مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو کسی اور جگہ نہ جاؤ بلکہ اس قرآن کی طرف متوجہ ہو جاؤ جو اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے تھکتی نہیں ہے وہ قرآن جس میں لغزش کی گنجائش نہیں ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے جو بے عیب و لاعیب کتاب ہے اس میں اللہ اپنی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ میں کتنا اچھا پروردگار ہوں کہ میں نے بہترین مخلوق کو خلق کیا پھر اپنی ہی تعریف میں کہتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ اے میرے رسول ان لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ کی تعریف کرنا چاہتے ہو تو کہہ دو کہ خدا آحد ہے آحد عربی میں اس کلام کو اس جز کو بولا جاتا ہے جس کے اجزاء نہ ہوتے ہو جو اکیلا ہو جس کا نہ تثنیہ ہو نہ جمع ہو نہ وہ ٹکڑوں میں تبدیل ہو سکے اس کو آحد کہتے ہیں تو خدا نے اپنی تعریف میں کہا اے رسول کہہ دو قل هو اللہ احد اللہ احد ہے واحد وہ ہوتا ہے کہ جس کو توڑ کر تثنیہ و جمع بنایا جا سکے تو خدا نے کیا کہا میں احد ہوں پھر اپنی تعریف میں اگلا جملہ میرے پروردگار فرماتا ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے اللہ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بنینو و انسان خدا وحدہ لا شریک کی اطاعت کرے اس کی بندگی کرے تو وہ اللہ ہے اگر نہ کرے تو نہیں ہے اگر یہ سوال ذہن میں تو اللہ نے اس کا سوال کا جواب دیا اللہ الصمد اللہ بے نیاز
کرو تب بھی میں اللہ ہوں، سجدہ نہ کرو تب بھی اللہ ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ پھر کیا اللہ رب الجلال وکرم فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، اور یہ یاد رکھو نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں نہ کوئی مجھ سے پیدا ہوگا۔ یہ ہے توحید، یہ ہے مکتب تشیع کا درہ امتیاز کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں کسی سے نہیں جنا نہ ہی کوئی مجھ سے جنے گا۔ پھر سورہ الرحمن میں اپنی ہی تعریف میں میرا رب سجل فرماتا کیا فرماتا ہے کل من علیہا فان، ہر ذی روح نے فنا ہونا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے اصلی وطن کی طرف جانا ہے، مگر جو نہیں جائے کہ وہ کون ہے؟ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کا چہرہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ ہے توحید، اور حمد پروردگار نے اپنی کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ اگر تم میری تعریف کرنا چاہتے ہو اس طرح تعریف کرو جیسے میں تعریف کے لائق ہوں۔ تو لائق کیسے ہے؟ اس کی تعریف میں اگر آپ قرآن مجید کا پہلا سرنامہ کھول کے پڑھیں اس میں ہی خدا کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں سزاوار ہیں صرف رب العالمین کے لیے جو دو جہانوں کا پالنے والا ہے، جو ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جن کی وجود کی وجہ سے رب ذوالجلال کی پہچان ہوئی۔ اگر وہ ہستیاں نہ ہوتی تو خدا حدیث قدسی میں شاید فرماتا کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ ان ہستیوں کو جب رب ذوالجلال نے وجود دیا تو رب ذوالجلال آشکار ہو گیا، نمایاں ہو گیا۔ خدا پہلے سے تھا، یہ نہیں ہے کہ اس نے آل محمد کو بنایا تو وہ خدا بنا، نہیں، بلکہ یہ تھے، خدا نے آشکار کے نمایاں کیا، واضح کیا ہے کہ میں ان ہستیوں کو بناؤں گا جو بے عیب ہوں گی، لاریب ہوں گی، بے خطا ہوں گی۔ ایسے ہستیوں کو میں پیدا کروں گا کہ ان ہستیوں میں سے کسی کی بھی نہ بچپنا، نہ لڑکپن، نہ جوانی، نہ اس کی دنیا میں آنے میں کوئی عیب ہوگا۔ اگر آپ قرآن مجید کو تھوڑا سا مطالعہ کریں تو رب ذوالجلال اس خلقت انسانی کے اوپر پوری بحث کرتا ہے۔ جب خدا بند عالم نے سکان سماوات میں رہنے والے ملائکہ فرشتے جنات سے مخاطب ہو کے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے سکان سماوات میں رہنے والے مخلوقات میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی کہ معلوم یہ ہوا کہ خلافت جو ہے اس کا بنانے کا حق صرف پروردگار کا ہے، اس لیے کہ وہ رب جانتا ہے کس کو خلیفہ بنانا ہے۔ ہم انسان خطا کے پتلے ہیں۔ قرآن میں پھر انسان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان الانسان لکنود، یہ انسان نہیں جانتا، یہ انسان خطا کار ہے، یہ انسان جہولا جاہل ہے، یہ انسان جلد باز ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور اللہ یہ شرط فرماتا ہے کہ میں نے اس انسان کو ایک نجس پانی کے قطرے سے بنایا ہے، اور جس کا بننا ہی نجاست کے طریقے سے ہو وہ طہارت کی صنعت نہیں دے سکتا۔ لہذا انسان کی رہنمائی کرنے کے لیے، انسان کو ہدایت دینے کے لیے ہمیں اس ہستی کی ضرورت ہے جو بے عیب ہو، لاریب ہو، جو طاہرکم تطہیرہ کا مالک ہو۔ تاریخ کے اندر ایسے ایسے خلفاء بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے پہلے خطبے میں یہ کہا اگر میں جب تک قرآن اور سنت پیغمبر پہ عمل کروں تم میری پاسداری کرنا، اگر میں قرآن سے ہٹ گیا، میں سنت رسول سے ہٹ گیا تو مجھے سیدھا کر دینا۔ ایسے بھی تاریخ میں ہے۔ اب ہم نے کس کی پیروی کرنی ہے، کس کو رول ماڈل بنانا ہے؟
کس کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارنی ہے، تاکہ اللہ نے جو قرآن میں یہ کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ وہ عبادت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے، وہ عبادت کا مفہوم ہمیں سمجھ میں آ جائے، اللہ کہنا کیا چاہتا ہے، اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے، اللہ بتانا کیا چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھی۔ اللہ نے کہا زکات دو، ہم نے دی۔ اللہ نے کہا حج کرو، ہم نے کیا۔ یہ سب چیزیں کی ہیں تو پھر اللہ کو کہنا چاہیے تھا نا کہ تم نے نماز پڑھی، روزہ بھی رکھا، حج بھی کیا، سارے کام کیے، تو بس ٹھیک ہے۔ یہ حکم کیوں دیا؟ وجہ تخلیق کے انسان اور جن اللہ بیان فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں جنوں اور انسان کو پیدا نہیں کیا، اللہ کے نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اگر کیا ہے تو اس کو مقصد ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ لِيَعْبُدُونَ، میری اطاعت، میری بندگی، یعنی کہ انسان تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ مفکر پاکستان علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ سارا جہاں ہے تیرے لیے، پوری نعمت تقریباً 25 اس کے اشعار ہیں۔ 25 شعروں کے بعد مفکر پاکستانی کہتا ہے کہ یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، یہ ہوا، یہ فضا، یہ بہار، یہ خزاں، یہ گرمی، یہ سردی، سب کچھ تمہارے لیے ہے مگر تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو یہ انسان اس کائنات کے لیے نہیں ہے۔ چاند تیرے لیے، سورج تیرے لیے، زمین تیرے لیے، بحر و بر تیرے لیے، عرش و فرش تیرے لیے، خدا تیرے لیے، محمد مصطفیٰ تیرے لیے، علی مرتضیٰ تیرے لیے، امام حسن تیرے لیے، امام حسین تیرے لیے، زمین کربلا تیرے لیے، حج بیت اللہ تیرے لیے، کعبہ تیرے لیے، طیبہ تیرے لیے، ہر چیز تمہارے لیے ہے مگر تو ان سب کے لیے نہیں ہے۔ نہ تو کربلا کے لیے ہے، نہ تو کعبے کے لیے ہے، نہ تو مسجد نبوی کے لیے ہے، نہ تو طیبہ کے لیے، تو بھی ہے کس کے لیے؟ چلے قرآن سے پوچھے نا، علامہ نے تو کہہ دیا یہ سارا جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے، پھر یہ انسان کس کے لیے ہے؟ توجہ ہے؟ پھر اللہ خدا اپنی کلام میں لا ریب ارشاد فرماتا ہے جو پیغمبر خدا کے ذریعے ہم تک موصول ہوا، اس میں ارشاد رب العزت ملتا ہے وَإِنسان رَبِّكَ الْمُنْتَهَى، انسان تیری منزل میری ذات ہے، یعنی کہ اس انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، تمہیں اللہ تک جانا ہے۔ توجہ ہے؟ تمہیں اللہ تک اب جاؤ گے کیسے؟ فار ایگزامپل میں لاہور جانا چاہوں گا، کیسے جاؤں گا؟ پہلے مجھے شناخت کرنی پڑے گی کہ لاہور کہاں پہ ہے، کس سمت میں ہے، گاڑی کہاں سے ملے گی، کرایہ کتنا لگے گا، ایسے ہی کہ نہیں؟ اگر میں یہاں سے اٹھوں اور یہ سامنے روڈ پہ کھڑا ہو کے ادھر جانے والی گاڑی پہ بیٹھ کے میں کہوں کہ میں لاہور جا رہا ہوں، کیا میں لاہور پہنچوں گا؟ نہیں پہنچوں گا، زیادہ سے زیادہ یا ظفرآباد پہنچوں گا یا شکرگڑھ پہنچ جاؤں گا، لاہور تو نہیں پہنچوں گا۔ کیوں؟ کیا یہ سڑک نہیں ہے جس پہ ہم سفر کریں وہ گاڑی نہیں ہے؟ گاڑی بھی ہے، روڈ بھی ہے، تو پھر کہیں کہ آپ کی سمت غلط ہے، آپ غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح مجھے خدا تک جانا تو ہے، اب جانے کے لیے جو سفینہ چاہیے، جو گاڑی چاہیے، جو سمت چاہیے، وہ کون بتائے گا؟ اگر انسان سے پوچھیں گے تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یہ انسان تو جاہل تھا، خدا تو کہہ رہے انسان کچھ بھی نہیں جانتا تھا، ہم نے اس کو لکھنا پڑھنا سکھایا۔ جس کی مثال وہ بچہ ہے جو اس دنیا میں آتا ہے، وہ بچہ ہے جو 1-1.5 سال کا ہے، 2-2.5 سال میں اس کو لکھنا آتا ہے؟ کوئی آپ نے دیکھا ہو کہ 2.5 سال کا بچہ ABC یا ا ب ت لکھتا ہو، یا باپ کا نام ماں کا نام لکھ سکتا ہو، یا وہ بول سکتا ہو صحیح طرح کہ اپنی بات ماں کی ضمیر سمجھا سکتا ہو؟ نہیں کر سکتا۔ اللہ تو یہی کہہ رہا ہے
بھائی تم نہیں جانتے تھے، ہم نے تجھے عقل دی. تم لکھنا نہیں جانتے تھے، ہم نے تجھے سکھایا. تو اسی خدا سے کیوں نہ پوچھیں گے پروردگار میں نے تیرے تک آنا ہے، راستہ کون سا ہے، گاڑی کون سی ہے، سمت کون سی ہے. پوچھنا بنتا کہ نہیں بنتا؟ اگر میں نے کسی بندے سے پوچھ لیا تو پھر وہی حال کرے گا جو 1996 میں میرے ساتھ ہوا. 1996 میں میرے ساتھ ہوا. لاہور چلا گیا، موچی دروازے پہ کھڑے ہو جہاں لال اپنا کشمیری مسجد ہے، وہ سے تھوڑا سا اتنی دور یہاں سے لے کر جتنا زیادہ سے زیادہ ہوگا تو جہاں علم رکھا ہوا ہے، یہ مسجد کا دوسرا کونا، بیچ میں گلی ہے. ایک سے میں نے پوچھا کہ بھائی جان میں نے کشمیری مسجد جانا ہے. اوہو آپ بہت دور آ گیا. کیوں؟ تو بہت پیچھے. کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا میں اس طرف سے آیا. اچھا پھر اس کو چھوڑا، آپ ادھر سے سیدھا جاؤ، 5 منٹ جانے کے بعد بائیں مڑ جانا، پھر ادھر سے 10 منٹ پیدل چلنے کے بعد دائیں مڑ جانا تو سامنے مسجد ہوگی. میں ٹھیک ہے شکریہ، دیکھا کیوں نہیں ہے میں نے. چلا گیا، جا کے ادھر کسی کو مسجد کو نظر کو نہیں، بازار ہی بازار ہے. پھر کسی نے پوچھا یار میں نے مسجد کشمیری جانا ہے، اور کدھر سے آئے ہو؟ میں نے پتہ نہیں ہے کدھر سے آئے ہو، گھومتے گھومتے یہاں پہنچا ہوں. اچھا تم ایسے کرو پھر یہ ساتھ گلی میں چلے جاؤ، کوئی 15 منٹ کے بعد آپ دائیں مڑ جاؤ. رات 5-6 گلیاں ہیں، اس کو چھوڑ سیدھا جاتا ہے. ٹھیک، چلتے چلتے وہ پہنچ گئے بادشاہی مسجد کے پیچھے. بولو بھائی 3 گھنٹے گھومتا رہا ہوں، 3 گھنٹے. وہ ایک پھر بڈھا ملا مجھے، چاچا. مانا گیا چاچا یار 3 گھنٹے ہو گئے، گلا پہ خوش ہو گئی، یہی بتا دے مسجد کشمیری کدھر ہے. کہتے پتر پڑے ہیں. میں کہ آپ نے داسی کی تھی ہے چاچا جی. کہتے او کی لکھا ہے جامع مسجد کشمیری ہے وہ چتر والا. میں واہ چاچا ادھر سے تو میں 10 دفعہ گزرا ہوں. جب انسانوں سے پوچھو تو یہ حال ہوگا. مسجد کشمیری سامنے ہے، پورا اس نے مجھے موچے دروازہ گھمایا. ٹھیک، مگر اگر ہم اللہ سے پوچھیں گے تو اللہ ایسا نہیں کرے گا. اللہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے بندے خدا میں تجھے سیدھے راستے پر قائم رکھوں گا اگر تو چاہے تو. چلو اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ آنا تیرے تک ہے. جب علامہ اقبال بھی کہہ رہا ہے کہ سارا جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. پروردگار تو نے قرآن مجید میں کہا کہ تجھے میرے تک آنا ہے تو کیسے آئیں؟ تو راستہ ہی بتا دے. ایک دفعہ مولا علیہ السلام نے جب ممبر رسول پہ بیٹھے تو ایک دعویٰ کیا جو 1,23,000 انبیاء ہمارا پیغمبر ڈال دینا 24,000 انبیاء نے نہ کیا، ان کے اوصیاء نے نہ کیا. وہ دعویٰ کیا تھا؟ سلونی قبل ان تفتدونی، اے بندگان خدا علی سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، اس سے پہلے کہ علی تمہیں موجود نہ ہو. ایک شخص نے کہا کہ سرکار آپ یہ بتائیں کہ میں نے رات کو کیا کھانا ہے. علی تو پوچھ رہے کہ آسمان کے راستے پوچھو، میں زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں. تو پوچھ لیتے سرکار آسمان پہ جاتے کیسے ہو سکتا ہے کہ پیدل کا راستہ ہو، جہاز کی ضرورت ہی نہ پڑتا، وہ سب سیڑھی بنا کے ہم چلے جائیں. پوچھا کیا کہ سرکار میں نے رات کو کھانا کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ تو نے رات کو چاول اور دودھ کھانا ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. آگے پوچھا کیا بھائی کیا پکایا؟ کہا جی کپڑے شپڑے دھوتی رہی، ٹائم نہیں لگا، ابھی چاول اور دودھ ہے. کہ یہ تو نہیں کھانا. اچھا چلو میں ہمسائے کا پوچھ لیتی ہوں. ہمسائے کہ اور جی ساڈے ماں پیو نے جناب کے باہر کے سر کمرے میں تالا سی تے چاول ہی ملے نے، چاول تے مجھ سی کا چول یا تو یار یہ تو نہیں کھانا. شہر چھوڑا، گاؤں چھوڑا، آبادی چھوڑی، جنگل میں پہنچا، چراغا کے پاس پہنچا کافی دنوں کے بعد. کہا کہ بھئی کیا ہے تمہارے پاس؟ کہ آپ نے کیا کھانا ہے؟ کہا جی میں نے جو آپ کھلائیں گے میں کھاؤں گا. کہا دودھ اور چاول ہے. کہتے وہ تو میں نے نہیں کھانا. کہتے کیوں نہیں کھانا یار؟ کیا بھائی نہیں کھانا؟ اسی کے خاطر میں ناروال کو چھوڑ کے لاہور آیا ہوں، اسے یہ نہ کھانے کے چکر میں. کہتا نہیں یہ کیوں؟
کہا جی وہ حضرت علی علیہ السلام نے کہا ہے کہ تم نے شام کی رات کی روٹی جو ہے چاول اور دودھ کھائے گا تو روٹی نہیں کھائے گا، یہ نہیں کھانا میں نے، وہ دعوے کو غلط کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہیں کا ماننے والا رسول خدا کا علیہ السلام کے ماننے والے تھے، کہا اچھا کوئی بات نہیں، تو ایسا کرتے بیٹھ ادھر جھونپڑی میں سکون سے بیٹھ، میں بکری ذبح کرتا ہوں، اس کو ذرا گوشت سجی بنا کے میں کھلاتا ہوں، ٹینشن نہ لے، بیٹھ آرام سے۔ مطمئن ہو کہا بھائی آج تو میں علی کو جھوٹا کروں ہی کروں۔ وہ علی جس کے لیے رسول نے فرمایا تھا الحق مع علی و علی مع حق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ ابھی کیسے ممکن تھا علی بات کرے اور وہ پوری نہ ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس نے پکڑا متیر، ہم لوگ جانتے ہیں، چاول پکایا، دودھ اس کا سامنے رکھا، متیر بھی ساتھ رکھی، کھانا تو کھانا تو میں کرتا ہوں تیرا علاج، اس کو کھانا پڑا۔ اب لوگ یہ سوال کرتے رہے، ایک نے سوال کر دیا تھا کہ بھائی یار آپ یہ بتا دیں کہ بچے دینے والے جانور کون ہیں، انڈے دینے والے کون ہیں؟ تو سوچے تو مولا نام گنائیں گے، 1 2 3 4 5 6 7 8، یہ انڈے دینے والے، یہ 8 بچے دینے والے۔ 2 عربی بات کی کہ بھائی جس کے کان باہر ہوں گے وہ بچے دے گا، اندر ہوں گے تو کیا کرے گا جی؟ انڈے دے گا۔ اب وہ چلا گیا، وہاں سوچ، اب جا کے سوچتا رہے، بناتا رہو۔ اسی طرح ایک اور منافق پھر پہنچا، کیا سرکار آپ یہ بتائیں، دعویٰ تو آپ نے کیا ہے کہ سلونی سلونی قبل تفقدونی، آپ یہ بتائیں کہ میری بکری کا ریوڑ ہے، میرے پاس 150 بکریاں ہیں، ان میں ایک کتا بھی ہے، اس میں ایک کتا بھی ہے، مگر وہ میرے پاس بکری ہے، بکری کے ریوڑ ہے، اس کے اندر ایسی بکری ہے جو کبھی پانی کو چاٹ کے پیتی ہے، کبھی منہ لگا کے پیتی ہے، آپ یہ پتہ ہے وہ نجس ہے کہ پاک ہے؟ امام نے فرمایا کہ تو ایسا دیکھ، اگر وہ پانی زبان سے لگا کے پیے تو وہ نجس ہے، وہ کسی کتے کی ہو سکتی ہے، نہیں تو اگر منہ کے ساتھ پیے تو وہ بکری ہے۔ کرتے 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 سرکار یہ بھی ہے، کبھی وہ پانی منہ سے پیتی ہے، کبھی زبان سے پیتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، کر 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 آخر کار رد کرتا گیا، بڑا خوش آج میں نے علی کو پھنسا لیا۔ اب مولا کیا بتائیں کہ بھئی حرام کی اور حلال کی پہچان؟ مولا فرمایا میں ایسا کر، وہ کہا کبھی ایسے تو کبھی پھر ایسے اس کو ذبح کر کے دیکھ لے، اگر اس کی اوجڑی ہوئی تو حلال ہے، نہیں ہوئی تو حرام ہے۔ اب وہ کیا کہتا جی میں حلال کر کے دیکھے۔ جو علی کو پھنسانے چلے تھے وہ بیچارہ خود پھنس گیا، اور آج تک یہ اصول دنیا ہے کہ جو بھی علی کے مقابلے پہ آیا ہے منہ کی کھائی، جو بھی علی کے مقابلے پہ آیا اس نے منہ کی کھائی، اس لیے کہ علی حق ہے، علی صراط مستقیم ہے، علی وہ ہستی ہے کہ جس نے خدا کی ذات متعارف کروائی۔ بات کہاں پہ تھی ہماری کہ جانا اللہ تک ہے، پہنچنا اللہ تک ہے، جب ذاکر آئیں گے پھر چھوڑو، اس پہلے نہیں چھوڑنا، جانا اللہ تک ہے۔ میں نے واقعہ سنایا موچی دروازے لاہور کا کہ 3 گھنٹے مجھے گھماتے رہے، راستہ نہیں بتایا، تھا تو سامنے۔ اب ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ پروردگار تو ہی بتا دے، جب آنا تیرے تک ہے تو راستہ کون سا ہے؟ اس لیے کہ ہم تاریخ پڑھیں تو وہ بھی الہ ماشاءاللہ، قرآن کی تفسیر پڑھیں تو وہ بھی الہ ماشاءاللہ، جائیں تو جائیں کدھر فرقے، ہمارے پاس کوئی 73 تو فرقے ہیں، اب جائیں کدھر پروردگار؟ ایک کے بعد جاتا ہے کہ ایک جب یہ برس ہوئی تھا نا کہ پاک و ہند، ایک ہندو نے اخبار میں لکھا سارے مسلمان کافر ہیں، بڑی سوچی گئی اس نے، آج وہ پیپر موجود ہے کہ سارے مسلمان کافر ہیں۔ اب مسلمان کو لگ گئی، آج مرچی لگ گئی، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، دیوبندی ہو بریلوی ہو، اہل حدیث ہو یا وہابی ہو، سب کو مرچی لگی، یار یہ کیا سارے مسلمان کافر؟ اس نے کہا سرکار آپ ایسے کریں،
میرے پہ آپ اعتراض لیں، آپ عدالت چلے جائیں انگریز کے، وہاں فیصلہ کروا لیں۔ چلا گیا، سارے مسلمان کٹھے ہو گئے جج کے پاس، جج کا سرکار کی اخبار ہے، اس بندے نے ہماری توہین کی ہے، کئی سارے مسلمان کافر ہیں۔ چلو بلاؤ اس کو۔ ایڈیٹر کو بلایا گیا، کس نے لکھا؟ جی سرکار میں نے لکھا ہے۔ تم نے لکھا ہے؟ ہاں جی میں نے لکھا۔ کیا لکھا؟ سارے مسلمان کافر۔ کب ایسے کریں ہیں جج صاحب، ایک ایک کر کے نا ان سب مسلمانوں کو بلائیں، جو یہ 5-6 فرقے ہیں، جو بڑے بڑوں کو ایک ایک کو بلاؤ، سب کو بلاؤ، ایک کو بلایا، ہاں بھائی کیا کہتے ہو؟ باقی جو فرقے والے سارے کافر، اسی صحیح ہے، سیدھی جنت چپا کے سارے جنت۔ اچھا ٹھیک ہے چلے۔ دوسرے کو بلایا نا دوسرا ادھر، ہاں جی یہ باقی فرقے والے کا سارے کافر، میں کلہ مسلمان، میرا فرقہ صحیح ہے، جنتی باقی سب جہنمی، چل تم بھی جاؤ۔ تیسرے کو بلایا، تو بھی آ، ہاں بھائی یہ جو 3 ہیں یہ سارے کافر ہیں، سب جہنمی، میں جنتی، تو بھی جاؤ۔ چوتھے کو بلاؤ، اور بھائی باقی 3 تینوں کافر، تینوں کافر، میں کلہ جنتی۔ چوتھے کو بلاؤ، اس نے کہا بھی یہی کہا۔ 5ویں کو بلاؤ، اس نے کہا چاروں کافر، میں کلہ صحیح، میں کلہ جنتی۔ وہ جو ایڈیٹر تھا وہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے جج صاحب آپ بتاؤ کہ سارے مسلمان کافر ہے کہ نہیں؟ میں نے کون سا غلط لکھا ہے؟ بھائی ایک مسجد والا کہتا ہے دوسرا مسجد کافر، دوسرا کہتا تیسرا والا کافر، تیسرا کہتا چوتھا کافر۔ اور یہی حال کچھ ہمارے مسلمانوں کا ہوا ہے، توجہ ہے، یہی حال کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کافر بنانے کے چکر میں بھی مسلمان بھی تو بناؤ نا یار۔ میری گزارش یہ ہے کہ ہم کافر مت بنائیں، ہم وہ راستہ تلاش کریں جو راستہ ہمیں خدا تک لے جائے، اس کشتی کو تلاش کریں، اس سواری کو تلاش کریں جس کے اوپر بیٹھ کر میں اللہ تک پہنچ سکوں۔ چاہیے تو مجھے یہ ہے، مجھے سے کیا لینی، کون مسلمان کون کافر، میں نے اپنے حساب دینا ہے، ہم نے اپنا بتانا ہے کہ بھائی میں نے کیا کیا، میں نے کیا نہیں کیا۔ ہم نے اللہ سے سوال کیا کہ باری تعالیٰ، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، اے میرے مالک حقیقی، اے میرے پیدا کرنے والے خالق، مجھے رزق دینے والے مالک، مجھے صحت و سلامتی دینے والے خدا، مجھے یہ بتا کہ میں تیرے تک آنا چاہتا ہوں، کیسے آؤں؟ میں تیرے گھر آنا چاہتا ہوں، میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار تو کہاں ملے گا مجھے؟ جب ہم نے خدا سے یہ مناجات کی، خدا سے گزارش کی، خدا سے ریکویسٹ کیا، تو آواز رب قدرت آئی، پاک پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے یہ آیے مبارکہ تلاوت ہوئی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اے بندگان خدا، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو، اللہ سے لوگ لگانا چاہتے ہو، اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہو، اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو، فاتبعونی، اے میرے پروردگار کہہ رہا ہے ان سے کہہ دو کہ یہ رسول تیرے اتباع کریں، تیری پیروی کریں، تیرے راستے پہ چلیں، تو یقیناً میں خدا مل جاؤں گا۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے، ہمیں پہنچنا ہے اللہ تک، ایسا ہی ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ ہمیں اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو بیچ میں جو وسیلہ ہے وہ کون ہے؟ رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یاد رکھیے گا کہ مجھے رسول تک پہنچنا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے نا ہم نے۔ اللہ نے کہا کہ اگر میرے پاس آنا ہے تو رسول اللہ کے پاس جانا ہوگا، رسول خدا کے قدموں میں سر کو رکھنا پڑے گا، رسول خدا کی گفتگو کو، رسول خدا کے قول کو آمین کرنا پڑے گا، رسول کو اپنے نفس پہ خود سے زیادہ عزت و فوقیت دینی پڑے گی۔
اپنی نہیں چلے گی، اپنے جسم پہ رسول کا چلے گا۔ توجہ ہے، اس جسم پہ میری کوئی حق نہیں ہے، جو حق ہوگا وہ رسول خدا کا ہوگا۔ اب رسول مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ ایک ہمارا سیفی بھائی تھا، سیفی بھائی، تو ایج مجھ سے بھی چھوٹی تھی، داڑھی مجھ سے بھی لمبی تھی، ایج مجھ سے کم تھی، داڑھی مجھ سے لمبی تھی، اور پاک بھی ماشاءاللہ اتنا بڑا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بندے خدا، عمر میں تم مجھ سے چھوٹے ہو اور دستار اتنی بڑی، داڑھی اتنی بڑی، یہ چکر کیا ہے؟ کہتا ہے مولانا صاحب پتہ کیا ہے؟ آپ کو ہر بار بتاؤں، ہاں یہ جو میرا حلیہ ہے نا، یہ میرے مرشد کا حلیہ ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیر کا حلیہ ہے۔ میرے پیر کی بھی داڑھی لمبی، میرے پیر کی بھی دستار بڑی، تو لہذا عملاً تو میں اس جیسا نہیں بن سکتا، ظاہری شکل میں نے اس جیسی بنائی ہے۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں خود کو حیدر کرار کا محب کہوں، میں خود کو رسول خدا کا غلام کہوں، میں خود کو حسن مجتبیٰ کا غلام کہوں، میں خود کو حسین شہید کربلا کا غلام کہوں، اور میری داڑھی اور میرے چہرے پہ میری داڑھی غائب ہو۔ تعجب ہے، یہ مذاق ہے، اسلام کے ساتھ مذاق ہے۔ بھی کہنا کہ میں رسول خدا سے محبت کرتا ہوں، قبر میں جا کے فرشتے کو میرا پہلا چیز دیکھیں گے، وہ کیا دیکھیں گے؟ آپ سے سوال ہے، قبر میں جب ہم دفن کرتے آتے ہیں تو فرشتے سب سے پہلے میرے کیا دیکھیں گے؟ مجھے میرا اعمال دیکھیں گے، میری نمازیں دیکھیں گے، میرا روزہ دیکھیں گے، میرا عقیدہ دیکھیں گے، میری نماز شب دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے جو فرشتہ دیکھے گا وہ یہ چہرہ ہو۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ جب یہ چہرہ دیکھے گا، اس چہرے پر رسول کی طرح داڑھی نہ ہوگی تو فرشتے میرا کیا حال کریں گے؟ سوچے تو صحیح، تعجب ہے کہ نہیں؟ پریشانی ہے کہ نہیں؟ جو چیز میں پڑھتا ہوں وہ کیا ہے کہ جب رسول خدا نے فرمایا یا علی، جنگ خیبر کے بعد حضرت علی علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، بہت ممنون، بہت کلیا کیا، ایسے روئے جیسے باپ جوان بچے کی میت پہ روتا ہے۔ جنگ خیبر فتح کیا نا، ہنسنا چاہیے، دماغ ڈالنا چاہیے تھا، رو کیوں رہا ہے؟ رو ایسے رہا ہے جیسے اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ تو رسول خدا نے پوچھا یا علی اس طرح گریہ کیوں کر رہا ہے، اس طرح رو کیوں رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، جنگ احد میں چاچا حمزہ شہید ہو گئے، باقی جنگوں میں ہمارے جعفر طیار چاچا شہید ہو گئے، سب شہید ہوتے گئے، میں کیوں زندہ ہوں؟ مجھے بھی شہادت چاہیے، مجھے بھی شہادت چاہیے۔ تو رسول خدا نے مسکرا کے فرمایا اے علی، شہادت تیرے نصیب میں ہے۔ کہا یا رسول اللہ کیسے؟ کہا کہ چیچک کے چہرے والا، چیچک کے دانت کے چہرے والا تجھے شہید کرے گا، وہ بھی مسجد کوفہ ہوگی، 19 رمضان المبارک کی صبح ہوگی، اور تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی خضاب ہوگی۔ آپ اندازہ کیجیے رسول کیا فرما رہے ہیں۔ یہ میں کسی کی روایت نہیں سنا رہا، کسی مولوی کی، کسی مفتی کی، کسی محدث کی، یا کسی بھی راوی کی میں روایت نہیں سنا رہا، میں ڈائریکٹ رسول خدا کا فرمان سنا رہا ہوں۔ رسول فرماتے ہیں کہ یا علی، شہادت تیرے نصیب میں ہے، تیری شہادت ہوگی، تجھے شہید کرنے والا چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے، اور 19 رمضان المبارک کی صبح ہوگی، اور مسجد کوفہ ہوگا۔ اے علی، تیرے سر پہ ضرب لگے گی، اس سے جو خون نکلے گا اس سے تیری داڑھی خضاب ہوگی۔ مجھے یقین ہو گیا، کسی مولوی نے مجھے نہیں کہا داڑھی رکھو، کسی محدث نے نہیں کہا، کسی مجتہد نے نہیں کہا، بلکہ مجھے رسول خدا نے یہ بتایا ہے اگر علی کی داڑھی ہے تو میں علی سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوں، میں علی سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوں، علی سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوں۔ اگر علی کے چہرے پہ بھی داڑھی ہے تو مجھے بھی رکھنی ہے، اگر میرے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے پھر مجھے کوئی
حق نہیں ہے میں خود کو غلام مصطفیٰ کہوں، غلام مرتضیٰ کہوں، مجھے حق نہیں ہے۔ آپ جیسے اچھوں کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے جیسے گناہگار کی بات کر رہا ہوں۔ اب مجھے یہ پتا چلا کہ اللہ نے کہا میرے تک آنا ہے، رسول تک آؤ۔ اب رسول تک کیسے جائیں؟ رسول تک پہنچنا ہے نا جی ہمیں، کیسے پہنچیں گے؟ تو خود رسول اپنی وما ینطق عن الہوا کی زبان سے فرماتے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اے بندہ خدا اگر تم اپنی محافل کو، اپنی مجالس کو زینت دو، خوبصورت بناؤ، خوب کردار بناؤ، کس سے؟ ذکر علی بن ابی طالب، علی کے ذکر سے۔ اس لیے کہ علی کا ذکر ذکری میرا ذکر ہے، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ اب توجہ ہو گئی؟ بندہ خدا کا، احمد کا ہے برادر، ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے بھائی عرض ہے، بندہ خدا کا، احمد کا ہے برادر، بعد از خدا نبی کے، بعد از خدا نبی کے ہر چیز پہ ہے قادر۔ توجہ ہو گئی؟ بندہ خدا کا، احمد کا ہے برادر، بعد از خدا نبی کے ہر چیز پہ ہے قادر، مولا علی کے دشمن سن لے نتیجہ اپنا، تیرا قصور کیا ہے خائن ہے تیری مادر۔ توجہ ہے؟ ہم بات کر رہے تھے باغ فردوس پہ لم یزلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ محمد و علی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پہ زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے۔ برادران عزیز، گفتگو ہماری یہاں پہ تھی کہ ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ و وسیلہ رب ذوالجلال اپنی کلام دارین میں ارشاد فرما رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے بندگان خدا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو یہ میرے رسول محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی اتباع کرو۔ اور رسول نے کہا اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے علی تک آؤ۔ اب اس حدیث کے بعد پھر قرآن کی آیت پڑھنے لگا، اس لیے کہ قرآن کسی مولوی نے لکھا نہیں ہے، کسی ڈنڈی مارنے والے نے لکھا نہیں ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو تیز تلوار کی دار کی طرح ہے۔ خدا کسی سے ڈرتا نہیں ہے، خدا کسی سے کچھ لیتا نہیں ہے، وہ علل اعلان بیان کرتا ہے اگر سود لیتے ہو تو جہنم میں جاؤ گے، اگر جھوٹ بولتے ہو تو میری لعنت کا حقدار رہو گے، اگر دھوکہ دو گے تو تم سے بڑا سزا دینے والا میں موجود ہوں۔ اللہ تو قرآن بہت بیان فرماتا ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ بندے خدا اگر تم نے میری اتباع نہ کی تو جہنم کے گڑھوں میں تجھے ڈال دوں گا۔ اللہ یہ لحاظ نہیں کرے گا یہ میرے نبی کے ماننے کا امتی تھا، اللہ نہیں دیکھے گا۔ اللہ یہ دیکھے گا اصول کے مطابق کون آتا ہے، اصول پہ کون پورا نہیں اترتا۔ لہذا ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے۔ پتہ یہ چلا اللہ نے کہا کہ رسول تک آؤ، رسول نے کہا علی تک آؤ، مگر یہ پھر بات محدثین اور راوین کی چلی جائے گی۔ ہم قرآن سے پوچھتے کہ قرآن تو بتا کہ مجھے رسول تک جانا ہے تو کیسے جاؤں؟ توجہ ہے کہ مجھے رسول تک جانا ہے تو کیسے جانا ہے؟ تو قرآن پکار کے کہتا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے میرے رسول، یہ نجران کے عیسائی تو تجھ سے مباہلہ کرنے آئے ہیں،
مناظرہ کرنے آئے ہیں اور یہ کہنے آئے ہیں کہ عیسیٰ افضل ہے پاک پیغمبر سے، جب کسی نتیجے پہ نہ پہنچے تو اللہ کا یہ حکم فَقُلْ تَعَالُوا، اے حبیب ان سے کہہ دو ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں گے، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُمْ، تم اپنی عورتیں لے کے آؤ ہم اپنی عورتیں لائیں گے، ٹھیک، وَأَنفُسَنَا، تم اپنے نفس لے کے آؤ، یعنی اپنے عیسیٰ کا خطاب ہے، عیسیٰ جیسا لے کے آؤ، مصطفیٰ سے کہا اپنا جیسا لے کے جاؤ، وہ جو ہے پھر کرنا کیا ہے؟ کرنا کچھ بھی نہیں ہے، بس دعا کے ہاتھ اٹھانا ہے، جو جھوٹے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت کرنی ہے۔ اب عیسائیوں کے بڑے پادری نے کہا مسئلہ نہیں ہے، ہم پھر بھی فاتح ہیں، اس لیے کہ ہمارے حضرت عیسیٰ موجود ہے، ہمارے ساتھ حضرت مریم موجود ہے، ہمارے ساتھ روح القدس موجود ہے، ہمیں کسی کی فکر نہیں ہے۔ اب مسئلہ تو رسول کو ہے، نہ رسول کا بیٹا ہے، پوری توجہ چاہوں گا، نہ رسول کا بیٹا ہے، رسول کی خواتین ازواج مطہرات تو موجود ہیں، نفس کی جگہ پہ کس کو لے کے جائے گا؟ جو اللہ یہ کہتا ہے کہ میری مثل نہیں تو رسول جی بھی مثل نہیں، اس لیے کہ رسول سلطان الانبیاء، ختم المرسلین، خاتم النبیین، افضل المخلوقین، خیر البشر، ہر چیز سے افضل ہے میرا نبی۔ اب نبی جیسا کون؟ توجہ ہے؟ اب ایسا ہی کہا جو ساڑی فتح پکی ہے، یہ چلتا کیا جب تاریخ نے لکھا، تاریخ بتاتی ہے جب وہ وقت آیا مناظرہ و مباحلہ کا، پادری نے کہا اپنی ٹیم کو دیکھو اگر رسول بیٹوں کی جگہ پر اپنی امت کے بیٹے لے آئے مباحلہ کر لینا، اگر رسول اپنی بیٹی کے علاوہ کسی اور کو لے کے آ جائیں مباحلہ کر لینا، انفسنا کی جگہ پر امت کو لے کے آ جائے تو مباحلہ کر تم جیتو گے۔ مگر جب انہوں نے دیکھا، ان عیسائی پادریوں نے دیکھا رسول کس کو لے کے آ رہے ہیں، رسول جب مدینے سے نکلے عام راستے سے نہیں آئے، عام شاہراہ سے نہیں، پہاڑی راستے سے، پہاڑی راستے سے جب میرا رسول آ رہا تھا، چونکہ عیسائی بزرگ تھا، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، جوان سے کہا تو بتا کہ کون آ رہا ہے، کہا کہ لگتا ہے جو بڑی قد کا ہے وہ رسول خدا ہے۔ وہ کون ہے؟ رسول خدا۔ اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ایک بچے کی انگلی پکڑی ہے، اور اس بڑے قد کے پیچھے ایک مستور ہے، اس مستور کے پیچھے بھی ایک مرد نظر آ رہا ہے۔ تو فوراً بڑے عیسائی پادری نے کہا کہ یہ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جو پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے چھوڑ دے، اگر زمین کو حکم دے دے تو زمین راستہ دے دے، پانی کو حکم کرے تو پانی راستہ چھوڑ دے۔ میں ان ہستیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کر دیں تو قیامت تک کے لیے عیسائیت دفن ہو جائے گی۔ مباحثہ نہ کرنا، جزیہ دے دینا۔ جزیہ میں کیا دیا؟ جزیہ میں باغ فدق کو دیا۔ باغ فدق مسلمانوں کا مال نہیں ہے، باغ فدق مال فے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مال فے ہے وہ صرف رسول اور آل رسول کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ اس میں پھر کبھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اب مجھے معلوم یہ ہوا، قرآن نے مجھے یہ بتایا کہ اگر میں نے اللہ تک جانا ہے تو مجھے سب سے پہلے کس تک پہنچنا ہے؟ مصطفیٰ تک۔ مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے پہلے مجھے پہنچنا ہے حسین شہید کربلا تک۔ جب حسین تک پہنچوں گا، حسین لے کے جائے گا امام حسن کے پاس، امام حسن مجھے لے کے جائے گا مولا علی کے پاس، مولا علی لے کے جائیں گے رسول خدا کے پاس۔ جب میں رسول کے پاس پہنچوں گا تو یہ رسول مجھے اللہ تک پہنچا دے گا۔ توجہ ہو گئی؟ مگر المیہ یہ ہے تاریخ کا کہ انہوں نے ان ہستیوں کے ساتھ کیا کیا۔ ہم بلا وجہ روتے نہیں ہیں، بلا وجہ گریہ نہیں کرتے، بلا وجہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے امام بارگاہ، گھروں کو چھوڑ کے آزا خانہ ایسے نہیں سجاتے۔
ہم اس غریب کا ماتم کرنا چاہتے ہیں، اس غریب کو پرسہ دینا چاہتے ہیں کہ جس کو بے خطا بے گناہ سرزمین کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، یقیناً آپ نے ابھی چہلم کے مناظر ٹی وی پہ دیکھے ہوں گے، کتنے عزادار 16 ملین کے قریب کربلا میں، لاکھوں کی تعداد پاکستان کے ہر روڈ پر جلوس نکلا ہوا تھا، ہر عزادار کے ہاتھ میں علم تھا، ہر عزادار حسین نے کالے لباس پہنے تھے، اس گرمی میں گھروں سے نکلے تھے، مگر کبھی کربلا کی طرف منہ کر کے تو دیکھیں جہاں میرا مولا حسین حل من ناصری انصرنا کی صدا دے رہا ہے۔ حسین کہتے ہیں کہ میرے امت، میرے نانا کے کلمے پڑھنے والوں، حسین یکا و تنہا رہ گئے۔ حسین جب زین ذوالجناح پہ سوار ہونا چاہتے ہیں، نظرہ بشمال و جنوباً، کبھی حسین شمال میں دیکھتے ہیں، کبھی جنوب میں دیکھتے ہیں، نہ دائیں کوئی ہے نہ بائیں کوئی ہے، گنج شہیداں کی طرف منہ کر کے حسین کہتے ہیں غازی میں گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتا ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، حسین ابن علی نے محسوس کیا 2 ہاتھ آئے ہیں۔ جب حسین نے کیا دیکھا کہ غازی عباس کی بہن اپنی ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے مولا آقا حسین آپ سوار ہو جائے، غازی نہ صحیح تو غازی کی بہن صحیح۔ عزاداران مظلوم کربلا، خدا آپ کے فرصت کو قبول فرمائے۔ مسلمانوں نے خوب اجر رسالت ادا یوں کیا کہ وہ حسین جس کو حضرت اماں زہرا نے چکیاں پیس کے پالا، اس پہ 7 محرم سے پانی بند ہوا، 10 محرم 61 ہجری روز عاشور ایک ایک شہید اٹھاتا رہا، یہی کہتا رہا کہ پروردگار میری قربانی قبول فر۔ آخر میں ہم شکل پیغمبر شہزادہ علی اکبر کو رخصت کیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، علی اکبر کو رخصت کرنے کے بعد حسین ابن علی بھی جنگ کے لیے روانہ ہوئے، یہ کہتے ہوئے جنگ کی، آؤ 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، آؤ 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، آؤ جس کا جوان بیٹا شہید ہو گیا اس کی جنگ دیکھو۔ یہ کہتے ہوئے حسین ابن علی نے جب جنگ کی، ہر طرف سناٹا چھا گیا، الامان الحفیظ کی صدا بلند ہوئی، ایک مرتبہ رب ذوالجلال کی آواز گونجی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک حسین تو میرے دربار کی طرف پلٹ آ، اللہ تیرا منتظر ہے، اور جس جنت کے دروازے سے تو داخل ہونا چاہتا ہے جنت میں چلا جا۔ یہ آواز سننے کے بعد حسین ابن علی نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھے۔ اب جو فوجیں بزدل باغی تھی، جو حفاظ قرآن باغے تھے، کسی نے پتھر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں جبریل امین کے آواز گونجی، قد قتل الحسین بأرض کربلا، اے دنیا والا حسین کربلا میں شہید ہو گئے۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام سید سجاد جب واقع کربلا کے بعد عزاداران مظلوم کربلا کہ سید سجاد نے جب کبھی چھری دیکھی تو گریہ کرنے لگے، کبھی کسی ذبح ہوتے ہوئے جانور کو دیکھا تب بھی گریہ کرتے رہے۔ عزادارو، منال یہ کہتا ہے، صحابی امام زین العابدین کہتے ہیں مولا اب کتنا غم کریں گے، آنسو ختم ہو کے خون کے آنسو شروع ہو گئے۔ امام مظلوم کہتے ہیں منال تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک یوسف جب گم ہو گیا تو حضرت یعقوب نے اتنا گریہ کیا کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ عزادارو، امام سجاد کہتے ہیں میرے تو 18 یوسف تھے جو زمین کربلا
کتنا گریہ کریں گے. شہادت تو آپ کا ورثہ ہے. حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں منہا تم نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہمارا ورثہ ہے. اب یہ تو بتا ہماری مستور پس گردن اور بے مقنا چادر بازار، کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے؟ عزاداران مظلوم کربلا، آپ نے امام حسین کو پرسہ دیا، امام زمانہ کو پرسہ دیا. آؤ اب چلے امام زمانہ کی بارگاہ میں. اب وہ منظر مجھے یاد آ رہا ہے عزادارو، جب حضرت معصوم سکینہ زندان شام میں رو رو کر جب زندان کو سر پہ اٹھایا تو یزید ملعون کے سپاہی آگے کہتے سید سجاد، یہ بچی جو رات کو بابا بابا کر کے گریہ کرتی ہے اس کو چپ تو کرا دو. امام سجاد کہتے ہیں ظالم یزیدیو، یہ بچی اپنا بابا کا سر چاہتی ہے. عزاداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ حسین کا سر تشت میں رکھ کر زندان شام میں آیا، بیویوں نے گریہ کیا. عزادارو یہ سر حضرت معصوم سکینہ کا پہنچا. حضرت معصوم سکینہ نے حسین کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سوارا، چہرے مبارک میں بوسے دیے، اپنے سینے پر رکھ کے کچھ باتیں کہی، ایسے یہ دو امتیوں معاف کرنا دل دکھے تو. عزادارو معصوم سکینہ نے کہنا شروع کیا، بابا بابا میرے جانے کے بعد امت یتیمی کا مجھے پرسہ اس طرح دیا کہ کربلا سے لے کر شام تک میں سوئی نہیں. بابا بابا جب میں سوتی ہوں نا میرے کان رک جاتے ہیں. خدا نے میں حسین کے کسی غم میں نہ رلائے. پروردگار ان آنسوں کے واسطے بے اولاد مومنین کو اولاد عطا فرما. پروردگار جن بے اولاد مومنین کو اولاد عطا فرما. مومنین کو اولاد نرینہ نوران نرینہ عطا فرما. عزاداران مظلوم کربلا، حضرت سکینہ نے کہا بابا بابا تو آنکھیں تو کھولو. اب آنکھیں کھول کے میرا چہرہ تو دیکھو. اب بابا کہیں تُونے 4 سال کی ضعیفہ دیکھی ہے. اب بابا میرے سارے بال سنبھالو گئے. اب بابا میرے چہرے کو تو دیکھو، شمر کے تمانچوں کے نشان نظر آئیں گے. عزاداران مظلوم کربلا، امام سید سجاد روایت کرتے ہیں، اب میں نے دیکھا کہ میرا بابا حسین کے لب بھی حرکت کر رہے ہیں. عزادارو باپ بیٹی کی باتیں ہوتی رہی. ایک مرتبہ یہ آواز آئی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اے شام کے زندان کے بازیوں سکینہ پرواز کر گئی. عزادارو مظلوم سید سجاد نے معصوم سکینہ کی لاش کو دیکھا اور قید زندان کے دروازے پہ آ کے کہا، اے مسلمانوں اور یزید سے کہو جو تبرکات کربلا میں لوٹی تھی ان میں سے ایک چادر ہی دے دو، میں اپنی بیٹی کو اپنی بہن کو کفن تو دے سکوں. عزاداران مظلوم کربلا، سید سجاد معصوم سکینہ کے لاش کو ہاتھوں میں اٹھا کے کہتے ہیں، اے شام والوں، اب میں سید بھی ہوں، پردیسی بھی ہوں، اور یہ بتا کہ مسلمانوں میں قبرستان کہاں ہے. اب میں اپنی بیٹی کو دفنانا چاہتا ہوں. عزاداران مظلوم کربلا، اسی شام کی ایک کوٹھری میں معصوم سکینہ کو لحد کے سپرد کرنے کے بعد امام زین العابدین اٹھے اور اپنی پھوپھی سے کہا، پھوپھی اب شام کی ہماری قید ختم ہو گئی. عزادارو یہ قافلہ محملے تیار ہو گئی. جب یہ کربلا سے چلی تھی تو اونٹوں پر محملے نہیں تھی. ایک جاوا اونٹوں کے سوار
अला लअनतुल्लाहि कौमुज़ ज़ालिमीन। اہتمام کرتے ہیں کریم اللہ پروردگار عالم محمد و آل محمد کے عظمت کے صدقے میں، مظلوم کربلا کے عظمت کے صدقے میں خالق کائنات ان کے رزق میں اضافہ نازل فرمائے، ان کی توفیق و خیر میں اضافہ نازل فرمائے۔